ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیح کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت عام بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب، وہی بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں۔ ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسماں سے کہا،
یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں حقیقت ہے. خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے. آنکھ تو اب کھلی ہے آسماں، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماں سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی. ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا. پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا. آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا. خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس ایک پہر. اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے. مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی. یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی. شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی. مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا. جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا. میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا. آسمان نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی. لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی. لیلا خاموش رہی تو آسماں نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو. لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا. واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے. آستینیں تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں. ویل ویل میڈم، ڈونٹ کنڈم می. میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے. یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ. اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا. آسماں، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسماں تنک کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے. بس کرو یار. یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو. سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا. ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی. آسماں، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو. ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے. ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث. یہ دیکھو، یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے. پتا ہے، ایک سوٹ 30,000 کا ہے. تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا. آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جیسے میں نے کاپی کیا ہے. تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے.
डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहां रख लूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा उनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी खराब कर दिया है। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक? बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोजा नमाज कर लेती हूं। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूं। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मजा कितना आता है। 50 बरस की जिंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मजा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ हो गई तो वहां का एक दिन हजारों बरस का होता है। उसमें 50 साल जिंदगी का सारा नशा हरण हो जाएगा। उनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की जिंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की जिंदगी गुजारते हैं। इस बोर जिंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुपट्टा सीने पे रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दीज रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो, ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। उन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली, सॉरी सॉरी, नाराज ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूंगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैदान हशर में गजब की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि न जाने लोग प्यास से ज्यादा परेशान होंगे या फिर उस अंदेशे से कि कहीं उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग में ना फेंक दिया जाए। मैं इसी ख्याल में था कि साले की आवाज कानों से टकराई, अब्दुल्ला तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जा रहा हूं। बेअख्तियार मैंने अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। हम कुछ कदम आगे चले तो खुरदरी पथरीली सतह पर 2 लड़कियां बैठी नजर आईं। मैं दूर ही से उन दोनों को पहचान गया। उनमें से एक लैला थी, मेरी सबसे छोटी और चहीती बेटी। दूसरी आसमा थी, मेरी बेटी की अजीज तरीन सहेली। उस वक्त माहौल में सख्त तरीन गर्मी थी। लोगों के बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। भूख तो परेशानी के आलम में उड़ चुकी थी, मगर प्यास के अजाब ने हर शख्स को परेशान कर रखा था। ये दोनों भी प्यास से निढाल बैठी थीं। आसमा की हालत बहुत खराब थी और प्यास की शिद्दत के मारे वो अपने बाजू से बहता हुआ अपना पसीना चाट रही थी। जाहिर है उससे प्यास क्या बुझती। उसने मजीद भड़कना था, जबकि लैला अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। आसमा एक बड़े दौलतमंद खानदान की अकलौती चश्मो चिराग थी। खुदा ने हुस्न, दौलत, स्टेटस हर चीज से नवाजा था। माँ बाप ने अपनी चहेती बेटी को आला तरीन इदारों में तालीम दिलवाई। बचपन से उर्दू की हवा तक नहीं लगने दी गई। अरबी और कुरान करीम को समझकर पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इतना असर था कि बच्ची अंग्रेजी अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी बोलती थी, मगर ऐसे स्कूलों में जबानदानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक
برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے۔ تاہم عاصمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے عاصمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں عاصمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف عاصمہ کی دوستی۔ یہ عاصمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعم میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لاتے۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت اور خلق کے خدا کی خیر خواہی کے بجائے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی
जो कभी खत्म न होने वाली एक इंतहाई तल्ख हकीकत बनकर आज सामने आ खड़ी हुई थी। हम जरा करीब पहुंचे तो आसमा की नजर मुझ पर पड़ी। उसने लैला को धोखा दिया। लैला ने घुटनों से सर उठाया। उसकी नजर मेरी नजर से चार हुई। उन आंखों में ऐसी बेबसी, वहशत और दुख था कि मेरा दिल कटकर रह गया। वो उठी, भागकर मुझसे लिपट गई और पूरी कुव्वत से रोने लगी। उसकी जुबान से अब्बू अब्बू के सिवा कुछ और नहीं निकल रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ये अगर रोती रही तो कहीं मेरे जब्त का बंध भी मेरा साथ ना छोड़ दे। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा चुप हो जा। मैंने तुझे बहुत समझाया था ना, इस दिन के लिए जीना सीखो। दुनिया सिवाय एक फरेब के और कुछ नहीं। हाँ, आप ठीक कहते थे, मगर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये कहते हुए उसकी सिसकियों की आवाज और बुलंद हो गई। वो मेरे सीने से लगी हुई थी और मेरी नजरों के सामने से उसकी पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी और जिंदगी भर के तमाम मराहिल की तस्वीरें गुजर रही थी। कभी बिस्तर पर पड़ी हुई वो गुड़िया जिसके रोने से मैं बेचैन हो जाया करता था, कभी फ्रॉक पहनी हुई वो परी जिसकी एक एक अदा पर मैं जान निसार करता था, कभी स्कूल के यूनिफॉर्म में बैग लटकाए वो मासूम सी कली, कभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में फूलों जैसी वो बच्ची, और कभी शादी के जोड़े में सजी मेरे दिल का वो टुकड़ा जो इस वक्त सरापा हसरत व यास की सूरत बने मेरे सीने से लगी तड़प रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर खुद से दूर कर दिया और अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। लैला सिसकती हुई आवाज में बोली, मुझे अपने घर वालों में से यहां और कोई नहीं मिला, ना शौहर, ना बच्चे, ना आप लोगों में से कोई मिला सिवाय भैया के। उनकी हालत बहुत खराब है अब्बू। वो बहुत बेकरारी से आपको ढूंढ रहे हैं। उन्हें बस आप ही से उम्मीद है। मैंने लैला की तरफ देखकर कहा, उस अहमक ने दुनिया में भी गलत उम्मीदें बांधी थी और अब भी गलत उम्मीद बांध रहा है। दुनिया में उसे अपने कारोबार, बीवी और बच्चों से सारी उम्मीदें थीं। उसका नतीजा वो अब भुगत रहा है और अब वो मुझसे उम्मीद लगा रहा है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में आसमा भी हमारे करीब आकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी आखिरी बात सुनकर वो बोली, अंकल, मुझे तो सारी उम्मीद आपसे थी, लेकिन अब आप भी नाउम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें याद है आसमा, जब तुम लैला के साथ पहली दफा मेरे घर आई थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे याद है अब्बू, आपने उससे क्या कहा था? आसमा की जगह लैला ने जवाब दिया। आपने कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि तुम दोनों खुदा को नाराज कर दो और किसी बुरी जगह तुम दोनों को साथ रहना पड़े। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। आखिरी जुमला कहते हुए लैला फिर रोने लगी। उसके साथ आसमा भी सिसकियां भरने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर सालेह को देखा जो इस अरसे में खामोश खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि शायद वो कोई उम्मीद अफजा बात कह सके। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर वो कहने लगा, अब्दुल्ला, वैसे तो हर फर्द का मामला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान का अमल अगर राई के दाने के बराबर था तब भी उसके नामाए आमाल में मौजूद होगा। हर अमल को आज परखा जाएगा। नियत, असबाब, मुहर्रिकात, हालात, अमल और उसके नताइज, एक एक चीज की जांच होगी। फरिश्ते, दरो दीवार, आज़ा, हर चीज गवाह बन जाएगी। यहां तक कि यह बिल्कुल मुतय्यन हो जाएगा कि हर अच्छा बुरा अमल किस जजा या सजा का मुस्तहिक है। नेकी का बदला 10 से 700 गुना तक, सबर और नुसरत दीन के लिए किए गए कामों का बदला बेहद हिसाब दिया जाएगा, जबकि बदी का बदला उतना ही दिया जाएगा जितनी बदी की होगी। अलबत्ता शिर्क, कत्ल, जना जैसे जराइम अगर नामाए अमाल में आ गए तो इंसान को तबाह कर देंगे।
جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی، اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خط سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی۔ کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی، مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا۔ اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔
ज्यादा देर ना गुजरेगी कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले गया। मैं चाहता था कि जाते जाते लैला को तसल्ली दे दूं। मैं पीछे मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पीछे का मंजर बदल गया है। हम किसी और जगह खड़े थे। मुझे जरा तेजी से तुम्हें वहां से हटाना पड़ा, वगरना तुम्हें और दुख होता। क्या तुम अपने बेटे से मिलना चाहोगे? नहीं, मैं मजीद कुछ देखने की ताब नहीं रखता, मैंने दो टोक जवाब दिया। मेरा दिल अफसुर्दगी के गहरे समंदर में डूब चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह वापस दुनिया में लौटूं और लैला की इस्लाह को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लूं। मुझे एहसास हुआ कि अब यह मुमकिन नहीं। फिर अंदेशे के एक जहरीले सांप ने मेरे सामने सर उठाया। मैंने साले से कहा, साले, कहीं लैला के इस हाल में मेरा कसूर तो नहीं? कहीं मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, औलाद तो नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की भी गिरफ्त में आई है, मगर जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। इंसान का फरीजा सिर्फ सही बात दूसरों तक पहुंचाना है। कबूल करने न करने का फैसला हमेशा दूसरे करते हैं। तुम्हारी बेटी लैला ने अपने फैसले खुद किए थे, लेकिन तुम उसकी तकलीफ के जिम्मेदार नहीं हो। मुझे लगा जैसे मुझ पर से एक बोझ उतर गया है, मगर अगले ही लम्हे मुझ पर एक दहशतनाक इंकिशाफ हुआ। अगर मेरी बेटी की वजह से मेरी पकड़ की नौबत आई तो क्या होगा? यही कि मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी प्यारी बेटी को जहन्नुम में झोंक कर अपनी जान बचाना पसंद करूंगा, क्योंकि आज के दिन का अजाब इतना शदीद है कि सारे रिश्ते और ताल्लुकात उसके आगे हीच हैं।